صوفیہ کرام کے مطابق اعمال کو، علم کو، اخلاق کو، ہر چیز کو صحیح پازیٹیو ڈائریکشن میں لانے کا جو ٹول ہے وہ تزکیہ ہے۔ علم، اخلاق، اعمال یہ سب کرتے رہیں، یہ سب زیرو ہیں جب تک تزکیہ نفس نہ ہو۔ ایک نام ایسا ہے جس کو فنا نہیں، اس ذات کو فنا نہیں۔ جب اس کے نام کا نقش ہو جاتا ہے تو قیامت تک اس کا نقش مٹ نہیں سکتا ہے اس کے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام موزن سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ چیز اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا ادریٰ ترین رکن اور خادم ہے۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ سے اس پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ میں آپ سے 4 نکات پہ مختصر گزارشات پیش کروں گا۔ جو یہ چاروں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، آپس میں انٹر ریلیٹ کرتی ہیں۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی انسان کے کردار سے مس ہو جائے، اگر ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہو جائے تو انسان کا کردار اور اس کی شخصیت کمپلیٹ یا تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ اور یہ 4 اہم چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے اہم پہلی چیز اخلاق، مطلب اس کا اپنے آپس میں ترتیب دے سکتے ہو آپ کوئی بھی سی۔ پہلی 3 چیزیں جو ہیں، چوتھی چیز وہ لاسٹ پہ ہی ہے۔ ایک اخلاق، دوسری چیز علم، اور تیسری چیز اعمال، اور چوتھی چیز تزکیہ۔ یہ 4 وہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، انٹر لنک کرتی ہیں، آپس میں مربوط نظام ہے۔ جیسے یہ کلاک کا جو نظام چل رہا ہے، جو ہمیں سوئی چلتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر کوئی ایک سپرنگ بھی اس میں سے نکال دے تو یہ گھڑی کیا ہو جائے گی؟ سٹاپ ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ تو یہ 4 چیزیں ایک سسٹم کا حصہ ہیں، انسان کی کردار کی بنیادی جز ہیں۔ اگر ایک چیز بھی اس میں سے مس ہو گئی تو انسان کی اپنا کردار اور شخصیت پایا تک میل تک نہیں پہنچتی۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو جتنی بھی تعلیمات ہیں اور بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان کی شخصیت میں ان 4 چیزوں کا اظہار اتنا زیادہ ہے، اور یہی 3 چیزیں اور بعد میں جو چوتھی چیز ہے وہ اگر ان کو دیکھیں تو وہ امت میں ہمیں ممتاز دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بزرگان دین حضرت سلطان العارفین کی تعلیمات کو دیکھ لیں اور بزرگان دین کی تعلیمات کو دیکھ لیں، اگر یہ 4 چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بزرگان دین پوری امت سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو اگر بات کی جائے اخلاق کی، صوفیہ کرام کے نزدیک جو لوگ طریقت کی اور سلک سلوک کی، معرفت کی منازل طے کرتے ہیں، صوفیہ کے نزدیک، حضرت سلطان العارفین کے نزدیک جو لوگ طریقت کی، جو سلک و سلوک کی منازل طے کرتے ہیں، اس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو پہلی سیڑھی ہے وہ انسان کا اخلاق ہے، وہ انسان کا اخلاق ہے۔
جو اپنے اخلاق میں جتنا بلند تر ہوتا ہے وہ اپنے مقامات اور منازل کے حصول میں اتنا ہی آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر اخلاق بلند ہے تو طریقت میں جو منازل کی جو سیڑھیاں ہیں وہ آسانی سے طے کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، جس کا اخلاق جتنا الجھا ہوا ہے اس کے باطن کے معاملات بھی اتنے ہی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سالک کو، طالب کو، جو خالص طالب ہوتا ہے مختلف مراحل سے آزماتا ہے۔ جو سالک ہوتا ہے، جو طالب مولا ہوتا ہے، وہ مختلف مراحل سے اللہ پاک کی ذات اسے آزماتا ہے۔ بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں کہ سالک نے زبان سے اخلاق نہیں سیکھا ہوتا، آنکھوں نے اخلاق نہیں سیکھا ہوتا، یا جسم کے دیگر اعضاء نے اخلاق نہیں سیکھا تو انسان ان مراتب کو مکمل ہی نہیں کر سکتا، مطلب اللہ پاک کی بارگاہ کا قرب حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اخلاق، زبان کا اخلاق، نظر کا اخلاق اور انسان کے وجود کے دیگر اعضاء کا اخلاق، وجود کے ہر حصے کا ادب اور اخلاق مقرر ہے، یعنی آنکھ کے آداب بھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ تو نگاہ کا ادب کیا ہے؟ جھکنا۔ مومنین کو بھی اور مومنات کو بھی، مومن عورتوں اور مومن مردوں کو بتا دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ اسی طرح زبان کا بھی اخلاق ہے، اسی طرح ہاتھ کے اور پاؤں کے اخلاق ہیں، اور انسان اخلاق کے تناظر میں جو روش اختیار کرتا ہے، جو راستہ اختیار کرتا ہے اپنے اخلاق، جو زندگی گزارتا ہے، تو وہی مقدر بن کر، اس کی تقدیر بن کر، وہی چیز اس کی سمت لوٹتی ہے، مطلب انسان کا مقدر بن جاتا ہے۔ مکافات عمل جسے کہا جاتا ہے، جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے۔ یہ انسان کے زندگی گزارنے کے مراحل میں سے ایک اہم پہلو کیا ہے؟ اخلاق۔ اگر قرآن پاک میں دیکھیں تو مکافات عمل کی دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں کتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ مکافات عمل کی دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک، قرآن پاک میں ہمیں آخرت کا تصور ملتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے اعمال اچھے ہیں یا برے، تو قرآن پاک ہمیں کیا بتائے گا؟ جزا یا سزا کب ملے گی؟ آخرت میں، یعنی جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ ایک، قرآن مجید نے مکافات عمل کا تصور اسی دنیا میں دیا ہے ہمیں، یعنی تمہارے بعض اعمال اسی دنیا میں طے کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ بری عورتوں بری مردوں کے لیے ہیں، بری عورتیں برے مردوں کے لیے، اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہے؟ طیب عورتوں کے لیے، مطلب پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں خالص کر دی گئی ہیں۔ تو یہ دنیا میں ہی یہ معیار ہمیں ملتا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم روش اختیار کریں گے وہی چیز ہمیں لوٹ کر ملے گی۔ یہ انسان کی اخلاق کے بنیادی جز میں سے ہے۔ یہ مکافات عمل ہے جو اس دنیا کے اندر ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر لمحہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی یہ ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ جو آپ کرتے ہیں وہی چیز لوٹ کر آپ کی طرف آتی ہے۔ یہی چیز کیا کہلاتی ہے؟ مکافات عمل۔ یوں لگتا ہے کہ آپ کے اعمال کے سامنے آئینہ لگا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آئینہ لگا ہوا ہے، اور یہ آئینہ اللہ کی تقدیر کا آئینہ ہے۔ یہ آئینہ کون سا ہے؟
اللہ پاک کی تقدیر کا آئینہ ہے. جو آپ کر رہے ہوئے ہوتے ہیں اس کا مناسب وقت میں اس کے کیے کا عکس دکھائی دیتا ہے آپ کو. یہ مکافات عمل. صوفیہ کرام کے نزدیک بنیادی چیز یہی ہے. اگر آپ اخلاق میں آئیں گے، اپنے اعضائے بدن کی آداب کے اندر تربیت کریں گے، اپنے اعضائے بدن کی آداب کے اندر رہ کر تربیت کریں گے، تو پھر آپ اپنے منازل کی سیڑھیاں ہیں وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے. اور یہی اخلاق کا مین پہلو ہے. تو اخلاق کن کن چیزوں سے جڑا ہوا ہے؟ بدن کے ہر اعضاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آنکھوں کا ادب اخلاق الگ ہے، کانوں کا اخلاق اور ادب الگ ہے، وجود کے ہر اعضاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو صوفیہ کرام کے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تربیت. ہر لمحے کے ساتھ بدن کے وجود کے جو ہے وہ تربیت ہونا بہت ضروری ہے. اقبال فرماتے ہیں طبیعت ہی نہیں جن کی قابل، طبیعت ہی نہیں جن کی قابل وہ تربیت سنورا نہیں کرتے. تو طبیعت کون سنوارتا ہے؟ والدین سنوارتے ہیں. بیٹا ایسا نہیں، ایسے نہیں بیٹھنا، ایسے غصہ نہیں کرنا. تو یہ طبیعت کا حصہ غصے میں آتی ہے یہ چیزیں. دوسری چیز کیا ہے؟ اعمال میں آپ جس قدر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، جس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا کہ تمہاری آزمائش کرے، کہ تم میں بہتر عمل کس نے کیا. کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا کہ تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں بہتر عمل کس نے کیا. لیکن انسان کو اپنے عمل میں غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. مطلب جو انسان عمل کر رہا ہوتا ہے یہ چیز انسان کو آزمائش کی طرف لے جاتی ہے، اور آزمائش آپ کو اختیار کی طرف لے کر جاتی ہے. آزمائش کس کی طرف لے کے جاتی ہے؟ اختیار کی طرف. منتخب کرنا، چوز کرنا. کبھی سپر سٹور میں گئے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے اختیارات ساری چیزیں ڈسپلے میں پڑی ہوتی ہیں. آپ کے اختیارات میں آپ نے کیا لینا ہے؟ وہاں پہ ڈھیروں قسم کے جو ہے صابن ہیں، تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کیا چوز کرنا ہے. آپ اپنی قسمت خود بناتے ہیں. وہاں جا کے ڈھیر ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. یہ آزمائش کا پہلو وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہی سپر سٹور میں جاتے ہیں تو آزمائش شروع ہو جاتی ہے آپ کی کہ آپ نے کیا کیا چیزیں لینی ہیں اور کتنی لینی ہے، کس بجٹ میں لینی ہے. تو عمل ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے؟ آزمائش کی طرف لے کے جاتا ہے. اور آزمائش کس طرف لے کے جاتی ہے انسان کو؟ اختیار کی طرف لے کر جاتی ہے. کہ جس چیز میں آپ کی آزمائش کی جا رہی ہے اس میں آپ بے اختیار نہیں ہیں. اللہ پاک کی ذات اس لیے آزمائش کرتی ہے کہ بے اختیار نہیں ہو آپ کو عقل نہیں دی، سینس نہیں دی، غور و فکر نہیں کرتے آپ. جو عمل کیوں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو یہ کس طرف لے کے جاتی ہے؟ اختیارات کی طرف. مطلب انسان کو اگر مشکل پیش آتی ہے، اگر انسان کس طرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، انسان کے اختیار میں ہے. اگر وہ برائی کی طرف رجوع کرتا ہے، انسان کے اختیار میں ہے. آزمائش اختیار کی طرف لوٹاتی ہے انسان کو. کہ انسان کو یہ کام کرنے کے لیے اختیارات کس نے دیے ہیں؟ اللہ پاک کی ذات نے دیے ہیں. اس کام کو کرنے میں اللہ پاک نے اختیارات دیا. مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ سزا اور جزا کیا ہے؟ سزا اور جزا کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. قضا اور قدر کیا ہے؟ ان کی تقدیر کیا ہے؟ وہ جس طرح کھڑا تھا، جیسی سوال کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنا ایک پاؤں کھڑا کر لے. یوں ایسے ایک پاؤں ایسے کھڑا کر لو. تو اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو، لیکن اس کو نہیں نیچے رکھنا، یہ ٹانگ نیچے واپس نہیں جانی چاہیے، دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو. کہتے یا حضور وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، ایسا تو نہیں میں کر سکتا. تو فرمایا یہی جزا اور سزا ہے جو تمہیں آزمائش کی طرف لوٹاتی ہے. یہی چیز تقدیر ہے، اور یہی جزا و قضا کی یہ کیا ہے؟ حکمت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرما دی.
بعض چیزیں ہماری اختیار میں ہوتی ہیں اور بعض چیزیں اختیار میں نہیں ہوتی. جو ہماری اختیار میں ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ جیسے خیر اور شر ہمارے اختیار میں ہیں، بھلائی کرنا یا کسی کو نقصان پہنچانا ہمارے اختیار میں ہے. اور حلال و حرام، جھوٹ اور سچ، حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اختیارات کے مطابق ہم منتخب کر کے اپنی تقدیر کو تکمیل کرتے ہیں. جو اللہ پاک نے ہمیں اختیارات دیے ہیں اس کے مطابق ہم اس چیزوں کو حلال اور حرام، جھوٹ اور سچ، خیر اور شر اور حق اور باطل کو منتخب کر کے اپنی تقدیر کی تکمیل کرتے ہیں. انسان کی جو تقدیر بنتی ہے وہ اپنے اختیارات کی وجہ سے بنتی ہے. یہ اعمال صالحہ کرنا انسان کی ذمہ داری ہے. اعمال بد کرنا بھی انسان کی ذمہ داری میں آ جاتی ہے. تو ساری ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ انسان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ اپنے اخلاق کو سنوارنا بھی انسان کی ذمہ داری ہے، اعمال کو صالحہ بنانا بھی انسان کی ذمہ داری ہے، اور انسان کو بد اخلاق بنانا بھی انسان کی ذمہ داری ہوتا ہے. وہ اسی کی پکڑ ہوگی. عمل برے کرے گا تو اسی کی پکڑ ہوگی. لیکن یہ ساری چیزیں کس پر بیس کرتی ہے؟ تیسری چیز علم پر بیس کرتی ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ اخلاق. دوسری چیز کیا ہے؟ اعمال. اور اختیارات کس کے پاس ہیں؟ انسان کے پاس ہے. اور یہ چیزیں ہیں جو اگر یہ چیزیں اچھی نہیں ہوگی تو وہ کردار یا تو وہ کریکٹر لیس ہوگا یا کریکٹر بہت ہی بلند ہوگا انسان کا. اگر اچھے اخلاق ہیں، معیار اخلاق کے لحاظ سے بلند ہے، اعمال صالحہ میں شامل ہوگا وہ. اگر نہیں تو اس کی تقدیر جو ہے وہ ڈاؤن میں آ جائے گی. تو اسی طرح ہی علم، اگر دین کی بات کی جائے، دین کی شان و شوکت کس میں ہے؟ علم پہ ہے. علم، دین کی شان و شوکت کسی اسٹیٹ یا حکومت یا اس کے فوجی دستے کے اوپر بیس نہیں کرتی کہ بڑے بڑے فوجی دستے ہیں تو ہی دین بلندی پر جائے گا. اپنا ایک الگ خطہ ہوگا تو ہی دین اوپر جائے گا. دین کس کے اوپر بلندی پر ہے؟ کس بنیاد پر ہے؟ علم کے اوپر. علم جتنا محفوظ ہے دین اتنا ہی قوی اور مضبوط ہے. تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک بہت بڑی ضرورت ہے جس سے اس کی شخصیت اور کردار بہت بلند ہوگا. اگر نہیں تو اس کی شخصیت اور کردار ڈاؤن چلا جائے گا جس کے پاس علم نہیں ہے. تو اور جتنا ہم اپنی میراث علمی کو غیر محفوظ کرتے جائیں گے دین اتنا ہی ہمارے ہاتھ سے نکلتا جائے گا. میراث علمی کون ہے؟ علماء کامل. لائبریریاں، صرف لائبریریاں محفوظ کرنے سے جو ہے دین محفوظ نہیں ہوگا. جو ہمارے جو آنے والی نئی جنریشن ہے ان کو صحیح تربیت کے ذریعے سے علم ان کو زندگیوں کے اندر لٹانے سے دین محفوظ ہوگا. لائبریریاں بڑی بڑی کر لینے سے دین محفوظ نہیں ہوگا. میراث علمی کو محفوظ کر کر ہم اپنے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں. علم کون سا علم؟ علم کوئی بھی ہے جس علم سے نہ صرف انسانوں کو بلکہ کسی بھی مخلوق کو نفع پہنچتا ہے، جس سے سوسائٹی ترقی کرتی ہے. نہ صرف اس ہمارے زمین کی بلکہ دوسرے پلینٹس کی مخلوق کو بھی نفع حاصل ہو، مخلوق کو نفع ہو، جس سے وہ علم حاصل کرنا عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس کا حصول عبادت ہے اور علم حاصل کرنا فرض ہے. صرف دینی نہیں، نافع علم اس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ کس سے پتہ چل رہا ہے؟ یہ سلطان العارفین صوفیہ کرام کی تعلیمات کے نچوڑ میں سے ایک جو ہے میں 4 باتیں عرض کر رہا ہوں. میں یہ اپنا میں بنیادی نقطہ یا اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر رہا. میں یہ کس نے یہ چیز بتائی؟ صوفیہ کرام کی تعلیمات اور سلطان العارفین کا جو مین مشن ہے وہی اسی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. میں علم کسی قسم کا بھی ہوتا ہے نا وہ نافع ہی ہوتا ہے. علم کبھی خسارے کا باعث نہیں بنتا. حضور بادشاہ صاحب فرماتے ہیں اپنے فارسی کلام میں، اللہ تعالیٰ کے طالبوں سب سے پہلے علم حاصل کرو.
اے طالب مولا سب سے پہلے علم حاصل کرو، علم کے بغیر تم خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ فرماتے ہیں علم کے بغیر انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا قرب اور وصال حاصل نہیں کر سکتا۔ علم کے بغیر تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ علم کے بغیر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو پہلی شرط ہے وہ علم ہے۔ پہلی بنیادی شرط کیا ہے؟ علم ہے۔ جو کسی بس پہ بیٹھنا ہے تو اس میں انٹری کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ٹکٹ پرچیز کرنا شرط ہے۔ ٹکٹ نہیں ہوگی انٹری نہیں ہے۔ یہ اور ان ٹرین کی بات کریں، ٹوکن نہیں ہے انٹری نہیں ہے، وہ گیٹ ہی نہیں کھلے گا۔ تو پہلی شرط کیا ہوئی؟ ٹوکن۔ تو اسی طرح پہلی شرط کیا ہے؟ علم۔ علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم؟ جس کے ذریعے سے تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ تینوں چیزیں اخلاق، اعمال، علم ہمارے لیے روح اور بدن کی حیثیت رکھتی ہے۔ بدن کے اندر روح نہیں ہے تو بیکار، اگر اخلاق نہیں ہے تو بھی انسان بیکار ہے، علم نہیں ہے تو بھی بیکار ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے تو بھی انسان بیکار ہے۔ علم، اخلاق اور اعمال، ان تینوں چیزوں کا جو نچوڑ ہے، وہ کہہ لیں جو ٹول ہے، وہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ جب تک تزکیہ نہیں ہو سکتا انسان کا تب تک وہ علم بھی بیکار، اخلاق بھی بیکار اور اعمال بھی بیکار۔ وہ کیسے؟ یہ سمجھتے ہیں آپ۔ تزکیہ مین چیز ہے، میں نے کہا تھا تین چیزوں کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن چوتھی چیز سائیڈ پہ ہے، وہ کون سی ہے؟ تزکیہ۔ صوفیہ کرام کے مطابق اعمال کو، علم کو، اخلاق کو، ہر چیز کو صحیح پازیٹیو ڈائریکشن میں لانے کا جو ٹول ہے وہ تزکیہ ہے۔ کیا چیزیں؟ علم کو، اخلاق کو، اعمال کو پازیٹیو اور صحیح ڈائریکشن میں لانے کا جو بہترین اور ایک ہی واحد اور واحد ٹول ہے وہ کون سا ہے؟ تزکیہ نفس۔ اگر تزکیہ نہ کیا جائے تو بعض دفعہ آپ کا علم آپ کو خسارے میں لے جاتا ہے۔ اگر تزکیہ نہ ہو تو انسان کا علم اس کو خسارے میں لے جائے گا۔ یعنی کہ جو سورۃ العصر ہے بڑی جامع صورت ہے، مختصر ترین الفاظ میں، بلکہ حافظ ابن کثیر نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر پورا قرآن نہ اترتا، صرف ایک یہ صورت ہی نازل ہوتی تو امت کی ہدایت کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی تھی۔ 23 سالوں میں تقریباً جو قرآن نازل ہوا، آہستہ 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 22-23 سال لگ گئے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو صرف ایک صورت ہی نازل ہو جاتی تو امت کی ہدایت کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی تھی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے۔ یہ لوگ جو خسارے میں ہیں ان سے الگ ہو گئے۔ کون؟ جو خسارے میں ہیں وہ الگ ہو گئے، جو خسارے میں نہیں ہیں وہ الگ ہو گئے۔ جو ایمان لائے، جو ایمان لائیں اور جنہوں نے اعمال صالح اختیار کیے اور جو حق کی وصیت کرتے گئے اور صبر کی وصیت کرتے گئے۔ اب انسان خسارے میں ہے۔ بزرگان دین نے اس صورت مبارک کو استغاثہ پیش کیا کہ آپ کے تزکیے کے متعلق ہے، یہ آپ کے اندر کے اور باہر کے تزکیے کے متعلق ہے۔ اگر تزکیہ نہ ہو انسان کے اندر تو بعض دفعہ انسان کے اعمال اس کی ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر تزکیہ نہیں ہوگا تو اس کے اعمال بظاہراً وہ جو ہے وہ ٹھیک ڈائریکشن میں اس کو لگ رہی ہوگی کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، لیکن کیا وہ گمراہی کی طرف لے جائیں گے اگر تزکیہ نہیں ہوا ہوگا۔ چاہے وہ صبح سے لے کر شام تک وہ تسبیحات ہی کیوں نہ کرتا رہے، وہ عبادات ہی کیوں نہ کرتا رہے،
لیکن اس کو کہاں لے جائے گا؟ گمراہی کی طرف لے جائے گا اگر تزکیہ نہیں ہوا ہوگا تو۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ باطن کے اندر اطمینان حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیوں کیا جاتا ہے تزکیہ؟ باطن کی پاکیزگی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کامل تزکیہ یہ ہے کہ دل غیر سے پاک ہو جائے۔ کامل تزکیہ کیا ہے؟ دل غیر سے پاک ہو جائے اور اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ یہ جو ہو کا تصور ہے نا، کلام باہو میں جو ہو کا تصور ہے، ہو کا تصور بنیادی طور پر واحد غائب کے لیے ہے، واحد غائب کے لیے ہے کہ یہ وہ کون؟ وہ۔ اور تصوف میں اس کا جو معنی نکلتا ہے یہ وہی بنتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہو کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی بنتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ بس، ما سوا اللہ بس۔ یہ بھی ایک مطلب نکلتا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے بغیر جو کچھ بھی ہے میرے لیے وہ ہوس ہے۔ یہ ہو کا مطلب ہے۔ اور انسان کی جو طلب ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طلب بن جائے، یہ بھی ہو ہے۔ یعنی کہ جہاں صرف اللہ ہی اللہ ہو وہاں عالم ہو ہو جاتا ہے کہ خیال غیر نکل جاتا ہے دل سے، یہ ہو ہے۔ اس کا مطلب ہے باہو، ایسا فرد جس کے سینے میں، جس کے دل و دماغ میں، جس کی فکر اور سوچ میں، ارادے میں، چاہت میں، طلب میں، جس کی تمنا میں، جستجو میں، آرزو میں سوائے اللہ پاک کی ذات کے کچھ بھی نہ ہو، وہ فرد کون کہلاتا ہے؟ باہو۔ وہ شاہ حسین فرماتے ہیں نا، کہیں فقیر حسین نمانا، کہیں فقیر حسین نمانا، میں نہیں سب تو۔ یہ تو کیا ہے؟ ہو ہے۔ یہ سب تو کی جو منزل ہے وہ صرف اور صرف ہو ہے۔ ہو تک کیسے پہنچا جائے؟ ہو تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ہو کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ یہ ذکر ہوتا ہے اپنی سانسوں کے ساتھ، یعنی ہر عمل رک جاتا ہے۔ سانس کا عمل ایسا ہے جو کبھی بھی نہیں رک سکتا جب تک وہ اس کی جان میں جان ہے۔ تو اگر تم اپنی سانسوں پر قدرت پا لیتے ہو تو تمہاری سانس عرش الہی اور تمہارے درمیان رسی بن جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم اپنی سانس پر کیا پا لیتے ہو؟ قابو پا لیتے ہو، قدرت حاصل کر لیتے ہو، تمہاری سانس اور عرش الہی کے درمیان کیا بن جاتی ہے؟ رسی بن جاتی ہے، جسے پکڑ کر تم عرش الہی کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ اے ہو ساں جو آوے جاوے اور شے نہ کائی ہو، ایس نو اس میں اعظم آکھن، ایس نو اے ہو سر الہی ہو۔ تو میرے بھائیوں، سانس کے ذریعے ذکر کیسے کیا جائے؟ جی ماشاءاللہ۔ سب سے اہم کویشچن، سانسوں کے ذریعے کیسے ذکر ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ سلطان العارفین برہان الواصلین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہونٹ، آواز اور زبان یہ تینوں بند ہوں، یہ تینوں بند ہوں۔ جب یہ تینوں بند ہوں گے پھر آپ کا دل بڑھے گا، یعنی ہونٹ بھی نہ ہلے، زبان بھی حرکت نہ کرے اور آواز بھی نہ نکلے، اور اندر سانس جائے تو سانسوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ ہو۔ کس کے ساتھ پڑھنا ہے؟ سانسوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ شرط کیا ہے؟ ہونٹ بھی نہ ہلے، زبان بھی نہ ہی حرکت میں آئے اور آواز بھی نہ نکلے، اور اپنے سانسوں کے ساتھ ملا کر جب سانس اندر جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ ہو۔ اور پھر اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو آپ فرماتے ہیں جیسے ہی سانس باہر آتا ہے تو انسان ہو کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہو کہتا ہے۔ اور اس کے لیے بھی یہی شرط ہے، آواز بھی نہ نکلے، ہونٹ بھی نہ ہلے اور زبان بھی نہ ہلے، تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ سانسوں کے ساتھ ملا کر ہو۔ ٹھیک ہے؟
تو یہ چیز روح کو تقویت دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ روح کو تقویت. جیسے روح کو تقویت ملتی ہے ویسے ویسے نفس کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اس سے آگے سلطان العارفین فرماتے ہیں اس کے آگے کی منزل تصور اسم اللہ ذات ہے. یہ تو اسم اللہ ذات کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے نا. اس سے آگے کی منزل کیا ہے؟ تصور اسم اللہ ذات. تصور دیکھ کے پڑھنا اسم اللہ ذات کو، اس کو دیکھ کے پڑھنا. یہ بزرگان دین اور خاص الخاص حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات جو آپ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ طریقہ ہے اسم اللہ کا نام جو ہے، یہ طریقہ کیا ہے؟ نقش کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہر نقش کی کوئی نہ کوئی میعاد ہوتی ہے، کوئی مقررہ مدت ہوتی ہے. ایک خاص مدت کے بعد وہ نقش کیا ہوتا ہے؟ نقش مٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر لیڈ پینسل سے کوئی نقش بنائے تو ایک خاص مدت کے بعد وہ نقش کیا ہوگا؟ مٹ جائے گا، خود بخود مٹ جاتا ہے. اسی طرح ہی اگر یہ ہم نے ڈسٹیمپر کیا ہے، خاص وقت آئے گا خود بخود کیا ہوتا جائے گا؟ مٹ جائے گا. خاص وقت ہے، ایک مدت ہوتی ہے، ایک لائف ہے، تو یہ مٹ جائے گا. یعنی کہ ہر وہ چیز جو فانی ہے اس کو اگر لکھ بھی لو کسی بھی چیز پہ وہ نقش ہو جاتا ہے. نقش تو ہو جاتا ہے لیکن ایک خاص مدت کے بعد وہ مٹ بھی جاتا ہے. ایک نام ایسا ہے جس کو فنا نہیں، سبحان اللہ. اس ذات کو فنا نہیں. جب اس کے نام کا نقش ہو جاتا ہے تو قیامت تک اس کا نقش مٹ نہیں سکتا. اس کے جب اس کا نقش ہو جاتا ہے دل پہ تو یہ نقش مٹ نہیں سکتا. ہر چیز مٹ سکتی ہے لیکن یہ جب نقش ہو جاتا ہے تب نہیں مٹ جاتا. اور یہ نقش کون سا ہے؟ اسم اللہ ذات کا نقش ہے. اللہ ہو کا نقش ہے. اللہ ہو کا نقش ہے. یہ جو تختی ہے جب انسان کے سامنے ہوتی ہے، یہ جو تختی ہے جب انسان کے سامنے ہوتی ہے تو انسان اس کو سامنے رکھ کر اس کا تصور کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ انسان کی آنکھوں میں سما جاتا ہے. اس کی آنکھوں میں سما جاتا ہے اور پھر آنکھوں کے ذریعے یہ تصور انسان کے دل کے اندر سما جاتا ہے. اور جب انسان کے دل کے اندر سما جاتا ہے تو پھر دل سے یہ نقش کبھی بھی نہیں مٹ سکتا. جو اس طریقے سے اس درجے کا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کا دل زندہ ہو جاتا ہے. اور جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نام فقیرہ تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو. قبر کس کی زندہ ہوتی ہے؟ جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے. میرے مرشد جانشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب مدث اللہ آپ کے والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں اس کے بارے میں، جس بندے کے سینے میں اللہ کا نام نقش ہو جائے وہ آدمی قبر میں جائے گا اور اس قبر پہ آ کے پرندہ بیٹھے گا. اس بندے میں اس وقت بھی اتنا شعور ہوتا ہے وہ یہ شناخت کر لے گا کہ یہ پرندہ نر ہے یا مادہ ہے. صرف یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہاں پہ پرندہ کون سا ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے. جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، جس کا دل بیدار ہو جاتا ہے. تو شعور کی یہ آنکھ جو قبر میں جا کے بھی کھلی رہتی ہے یہ اللہ پاک کے اسم اللہ ذات کے تصور سے اور نقش سے کھلتی ہے. ایک اسم اللہ ذات کا پڑھنا، سانس اندر جائے تو سانسوں کے ذریعے سے پڑھنا ہے، زبان ہونٹ اور آواز بند صرف سانسوں کے ذریعے سے پڑھنا. اللہ ہو اور باہر آئے کہ ہو، یہ تو پڑھنا ہو گیا نا. ایک تو تصور اسم اللہ ذات ہے جس کو دیکھ کے پڑھنا. اس کے بعد آگے کی منزل کیا ہے؟ نقش کی منزل ہے جس کے ذریعے سے دل کو زندہ کرنا ہے. تو اسم اللہ ذات کرتا کیا ہے؟ دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ یہ لاسٹ ہے گفتگو، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. جی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علی فلا چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسباد دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو. نفی کیا ہے؟ نفی لا الہ ہے. نفی کیا ہے؟ لا الہ ہے. اور اسبات کیا ہے؟ الا اللہ ہے. اور لا الہ الا اللہ کرتا کیا ہے؟
افضل الذکر لا الہ الا اللہ. جیسے بعض دفعہ کسی چیز کی تہ جم جائے تو اس کو توڑا جاتا ہے، تو جب کوئی ضرب لگتی ہے تو سائڈ سے وہ جمی تہ آہستہ آہستہ کر کے کیا ہوتی ہے، وہ ٹوٹتی چلی جاتی ہے. اسی طرح جب کلمہ طیبہ کی ضرب لگتی ہے تو دل کی میل کچیل ٹوٹ کے گرنا شروع ہو جاتی ہے اور دل پاک و صاف ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، آج کے یہی 4 پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے، علم، اخلاق، اعمال، یہ سب کرتے رہیں. یہ سب زیرو ہیں جب تک تزکیہ نفس نہ ہو. یہ سب زیرو ہو جاتے ہیں. یہ سب زیرو ہو جاتے ہیں جب تک تزکیہ نفس نہ ہو. جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو یہ زیرو سے 1 پہ آ جاتا ہے. 1 سے پھر ڈھیر سارے ملٹیپلائی ہو کے کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جاتا ہے، خربوں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں. یہ تو تزکیہ بنیادی چیز ہے انسان کی کردار کا، شخصیت کو تکمیل کرنے کا. تو صوفیہ کرام، کسی بھی صوفی کو پکڑ لیں، کسی بھی بزرگان دین کی ہسٹری کو دیکھ لیں، آپ کو یہی 4 چیزیں بنیادی چیز نظر آئیں گی آپ کو. تو اصلاحی جماعت کی جو بنیادی دعوت ہے وہ یہی ہے کہ ذکر اللہ کے ذریعے اپنے دل کو صاف کیا جائے، تو نفس کو پاک کیا جائے اور اس نفس کو لوامہ سے ملہمہ بنایا جائے، اور ملہمہ سے نفس مطمئنہ بنایا جائے. یہی اصلاحی جماعت کی دعوت ہے، اور اللہ کی رضا کو راضی کیا جائے. جو آخرت میں جا کے لوگوں کو جو کامیابی نصیب ہوگی وہ یہی 4 چیزوں کی بنیاد پر ہے. تو میں نہیں دعایا کلمات اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات سے اجازت چاہتا ہوں. یار یگانہ ملسی تینوں جے سردی بازی لاوے ہوں، اسم اللہ وچ ہو مستانہ ہو صدا لاوے ہوں، نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگاوے ہوں، ذاتی نال جد ذاتی رلیا یا حضرت باہو تد باہو نام صداوے ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.